السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے ایک اور کلاس میں مزید علم حاصل کریں گے، اور آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج لفظی ترجمہ اور فضیلت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو آیت نمبر 285 اور 286 ہے۔ آیت نمبر 285 کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کلن ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 286۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ اللہ، نفساً کسی نفس کو، کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس کے ذمے ہے، ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، یعنی نہ تو پکڑنا ہمیں، ان اگر، نسینا بھول جائیں ہم، او یا، اخطأنا خطا کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو، لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا بس مدد فرما ہماری، علی القوم ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا روان ترجمہ دیکھیں۔ آیت نمبر 285۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286۔
اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی کے ذمہ ہے، اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیثوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر پر معراج کی رات میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے عطا کیے گئے۔ ایک تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات ملی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے خاص خزانوں میں سے دیے تھے، جو پہلے کسی اور امت کو نہیں دیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ 2 آیات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے عرش کے نیچے سے دیے گئے تھے، تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کو سیدھے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اس میں فرشتے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا، تو یہ دوسری بات تھی۔ تو پہلی بات کون سی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیات پہنچی ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ آیات دیے گئے تھے، جبکہ باقی ساری آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر نازل کیے گئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آتے تھے اور پھر ساری آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ہمیں اس طرح سے قرآن ملا تھا، باقی جو آیات ہیں۔ لیکن ان 2 آیات کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ دیے گئے تھے، تو یہ بہت بڑی خاص بات ہے ان 2 آیاتوں کی۔ حدیث کے مطابق اس کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں جو امام بخاری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی حفاظت ہو جائے گی، اس کو کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جادو کا اثر کو ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ اسی طرح جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ الفاظ ملتے ہیں، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ پھر ان 2 آیتوں کو پڑھ کر جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، یعنی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور یہی الفاظ ملتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے لیے بھی۔ تو جو بندہ یا تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر دعا کرے گا یا پھر سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر دعا کرتا ہے تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک زوردار آواز سن کر فرمایا، آج ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور ایک ایسے دروازے سے آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ صرف یہ خوشخبری دینے کے لیے اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ ان 2 نوروں کی خوشخبری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ اور یہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ اترا تھا ایک ایسے راستے سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا یہ فرشتہ، اور یہ جبریل علیہ السلام نہیں، کوئی اور فرشتہ تھا، اور یہ کس لیے اترا تھا زمین پر؟ صرف یہ خوشخبری دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ 2 نور ملے ہیں۔ تو پہلے یہ بات تھی ایک اور حدیث میں کہ یہ عرش کے خزانے میں سے ہے، اور اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نور ہیں، اور یہ 2 نور کون سے ہیں؟
سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کسی اور نبی اور کسی اور امت کو نہیں دیے گئے تھے۔ تو جو کچھ مانگا جائے وہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو ان آیات کو معمولی نہ سمجھیں، ان میں بڑی طاقت ہے اور بہت اہم آیات ہیں۔ ان کو پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت ملتی ہے اور ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور یقین کے ساتھ دعا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ تو آج کا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔